کویت میں سالوں پر محیط خیر و بھلائی کی تخم ریزی ہوتی رہی اور اس کی کاشت کو، اس کی کھیتی کو امیر کویت سیراب کرتے رہے۔ بالآخر 2014 میں اقوام متحدہ نے آپ کو قائد انسانیت کا خطاب دیا اور کویت کو گلوبل ہیومینٹی سینٹر قرار دیا۔ امیر کویت نے علاقائی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ سفارتکاری پر زور دیا اور ثالثی کا کردار نبھایا۔ انہوں نے عراق اور شام میں جنگ سے متاثرین کے لیے ڈونر کانفرنس کی میزبانی بھی کی، اور پچھلے دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آپ کو امریکہ کے اعلیٰ ترین عسکری تمغے سے بھی نوازا تھا۔ آپ کی شخصیت دینی رجحان کی حامل تھی۔ آپ کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ جب سفر پر جاتے تو اپنے ہینڈ بیگ میں پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے قرآن کریم کا ایک نسخہ رکھتے تھے۔ اس سے شیخ صباح کے دینی جذبہ اور قرآن کریم سے لگاؤ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کویت کے وزارت اوقاف اور اسلامی امور کے ویب سائٹ پر آپ جائیں گے تو اس کے مین پیج پر ممدوح سابق امیر کویت کا یہ پیغام ثبت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، نوجوانوں کے حوالے سے، ہمارے نوجوان ہمارے پیارے ملک کے حقیقی سرمایہ ہیں۔ وہ وطن کے ستون، اس کے ایندھن، اس کی امید اور اس کا مستقبل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو گمراہ کن افکار و نظریات اور منحرف طرز عمل سے بچائیں اور انہیں دین اسلام پر گامزن رکھیں جو اعتدال اور توازن پر مبنی دین ہے۔ امیر کویت وقت کے بڑے پابند تھے، اپنے کاموں کی پلاننگ رکھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، میری عادت ہے کہ میں ہر کام کو اس کا مناسب وقت دیتا ہوں اور اپنے کاموں کو منظم رکھتا ہوں، کیونکہ وقت کی تنظیم کرنے سے وقت کو تم اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے ہو، ورنہ وقت تمہیں اپنے کنٹرول میں کر لے گا۔ اور جب ایک انسان اپنے وقت کو منظم رکھتا ہے تو اسے وقت کی کمی کا شکوہ نہیں ہوتا۔ اس ضمن میں فرماتے ہیں، وقت ایسے آدمی کے قابو میں ہوتا ہے جو وقت کی پلاننگ جانتا ہے۔ اس کا ادراک میں نے بہت پہلے کر لیا تھا اور وقت سے فائدہ اٹھانے میں بہت زیادہ کامیاب رہا۔ بچپن سے میری عادت بن گئی تھی کہ میرے ہاتھ جو چیز آتی اسے پڑھتا تھا اور غور سے پڑھتا تھا، اور آبا و اجداد سے میں نے اس کی اہمیت سمجھی تھی۔ وقت کو مفید کاموں میں لگانے کے ایسے حریص تھے کہ وہ خود فرماتے ہیں، مجھے یاد نہیں کہ میں کبھی سنیما ہال میں گیا ہوں۔ مجھے میرے کاموں کی مشغولیت اس طرح کے تفریح تباہ کے لیے عادات نہیں چھوڑتی تھی۔ اس کا متبادل میں نے ٹی وی پر خبروں، سیمینارز اور انٹرویوز دیکھنا اختیار کر لیا تھا۔ اخیر میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ جیسے امیر کویت کی وفات ہوئی ہے ویسے ہی ہم بھی ایک دن وفات پانے والے ہیں۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کیا بادشاہ اور کیا فقیر، کیا شاہ اور کیا گدا، سب کو اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے، من و من مٹی کے نیچے دفن ہونا ہے۔ اس لیے دنیا داری چھوڑیے اور آخرت کے فکر مند بنیے۔ آئیے ہم ممدوح امیر کویت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرما، اور نئے امیر سمو الشیخ نواف الاحمد جابر الصباح حفظہ اللہ کو ان کا صحیح جانشی بنا، ان سے اسلام اور مسلمانوں کو نفع پہنچا اور کویت کو امن و امان اور خیر و بھلائی کا گہوارہ بنائے رکھ، اور ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔